सी दिल लगी है तू। क्या हुआ बेटा? कैसा मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गई अंदर। जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? He will be fine इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी वो अनकॉन्शियस हैं, जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। It's all your fault. कर जाओ, खामोश हो जाओ for God's sake। बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, नशे में बेहोश रहता है। कह रहे हैं ना, जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट, मैं बुलवा लूंगी आपको। क्या हुआ बेटा? कैसा मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गई अंदर। जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? He will be fine इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी वो अनकॉन्शियस हैं, जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। It's all your fault. कर जाओ, खामोश हो जाओ for God's sake। बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, नशे में बेहोश रहता है। कह रहे हैं ना, जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट, मैं बुलवा लूंगी आपको।
ایرا اس مریض کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو کوما میں ہوتی تھی اور کوما سے اسے ہوش آ چکا ہوتا ہے اور وہ ایرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار ایسا انسان نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار اور نیک لڑکا ہے، اس نے نہ تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اسے ایک ڈرگ پھنسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تو ایرا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ ایرا کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب اس کا دل پتھر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ میرے لیے پہلے اتنا بدل چکا تھا لیکن میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ لڑکی کہتی ہے کہ گاویار ایک اچھا لڑکا ہے لیکن اب وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ میں اب ایرا سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایرا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گاویار کی بھی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہوتا ہے اور اس کی شادی کو بھی اس نے روک لیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی۔ تو گاویار جو کہ ایرا سے محبت کرتا تھا لیکن اب گاویار کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایرا کے لیے صرف اور صرف اس کے دل میں اب نفرت ہے، جتنا گاویار نے ایرا کو چاہا تھا لیکن ایرا اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو پھر گاویار اس کے گھر جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے اور اس نے خاور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے کر جاتا ہے اور اس نے دارو پیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایرا کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس ایرا کا چچا، ایرا کا باپ دروازہ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ گاویار ہے۔ گاویار میرے ڈگی جیسے ہی کھولتا ہے تو خاور فوراً نکلتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایرا کا باپ کہتا ہے کہ تم نے خاور کو کیوں قید کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، میں تو اسے مار سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا عرصہ اور جی لے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے اور ادھر ایرا جو کہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاویار میرے بابا کو کیا کہہ رہا ہے۔ گاویار پھر کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے ایرا مجھے نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ سنتے ہوئے پھر گاویار کہتا ہے کہ جو ایرا نے میرے ساتھ کیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ تو ایرا کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ سنتے ہوئے گاویار کہتا تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب بس ایرا اب میرے دل میں نہیں رہی اور مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو گاویار اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گاویار نشے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر ناظرین دوسرے سین میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایرا فون پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے جو کہ ایک ڈرگ پلائی گئی تھی جو اس کے ہوش کھو دیتی ہے اور یہ ڈرگ
کسی نے پلائی تھی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب میں اس ملک سے جا رہی ہوں۔ تو پھر ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایرا کہتی ہے کہ میں نے گاویار کو بہت غلط سمجھا ہے۔ ایرا اس مریض کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو کوما میں ہوتی تھی، اور کوما سے اسے ہوش آ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار ایسا انسان نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار اور نیک لڑکا ہے۔ اس نے نہ تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اسے ایک ڈرگ پھنسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تو ایرا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ ایرا کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب اس کا دل پتھر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ میرے لیے پہلے اتنا بدل چکا تھا، لیکن میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ لڑکی کہتی ہے کہ گاویار ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن اب وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ میں اب ایرا سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایرا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گاویار کی بھی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہوتا ہے، اور اس کی شادی کو بھی اس نے روک لیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی۔ تو گاویار جو کہ ایرا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب گاویار کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایرا کے لیے صرف اور صرف اس کے دل میں اب نفرت ہے۔ جتنا گاویار نے ایرا کو چاہا تھا، لیکن ایرا اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو پھر گاویار اس کے گھر جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور اس نے خاور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے کر جاتا ہے، اور اس نے دارو پیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایرا کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے، تو اس ایرا کا چچا، ایرا کا باپ دروازہ کھولتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ گاویار ہے۔ گاویار میرے ڈگی جیسے ہی کھولتا ہے تو خاور فوراً نکلتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایرا کا باپ کہتا ہے کہ تم نے خاور کو کیوں قید کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، میں تو اسے مار سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا عرصہ اور جی لے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے، اور ادھر ایرا جو کہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاویار میرے بابا کو کیا کہہ رہا ہے۔ گاویار پھر کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے ایرا مجھے نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ سنتے ہوئے پھر گاویار کہتا ہے کہ جو ایرا نے میرے ساتھ کیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ تو ایرا کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا، لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ سنتے ہوئے گاویار کہتا تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب بس ایرا میرے دل میں نہیں رہی اور مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو گاویار اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گاویار نشے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر ناظرین دوسرے سین میں کیا دیکھتے ہیں کہ
ایرا فون پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے جو کہ ایک ڈرگ پلائی گئی تھی جو اس کے ہوش کھو دیتی ہے، اور یہ ڈرگ کسی نے پلائی تھی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب میں اس ملک سے جا رہی ہوں۔ تو پھر یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایرا کہتی ہے کہ میں نے گاویار کو بہت غلط سمجھا ہے۔ ایرا اس مریض کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو کوما میں ہوتی تھی، اور کوما سے اسے ہوش آ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار ایسا انسان نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار اور نیک لڑکا ہے، اس نے نہ تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اسے ایک ڈرگ پھنسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تو ایرا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ ایرا کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب اس کا دل پتھر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ میرے لیے پہلے اتنا بدل چکا تھا لیکن میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ لڑکی کہتی ہے کہ گاویار ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن اب وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ میں اب ایرا سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایرا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گاویار کی بھی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہوتا ہے، اور اس کی شادی کو بھی اس نے روک لیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی۔ تو گاویار جو کہ ایرا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب گاویار کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایرا کے لیے صرف اور صرف اس کے دل میں اب نفرت ہے، جتنا گاویار نے ایرا کو چاہا تھا لیکن ایرا اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو پھر گاویار اس کے گھر جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور اس نے خاور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے کر جاتا ہے، اور اس نے دارو پیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایرا کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس ایرا کا چچا، ایرا کا باپ دروازہ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ گاویار ہے۔ گاویار میرے ڈگی جیسے ہی کھولتا ہے تو خاور فوراً نکلتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایرا کا باپ کہتا ہے کہ تم نے خاور کو کیوں قید کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، میں تو اسے مار سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا عرصہ اور جی لے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے، اور ادھر ایرا جو کہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاویار میرے بابا کو کیا کہہ رہا ہے۔ گاویار پھر کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے ایرا مجھے نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ سنتے ہوئے پھر گاویار کہتا ہے کہ جو ایرا نے میرے ساتھ کیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ تو ایرا کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ سنتے ہوئے گاویار کہتا تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب بس ایرا میرے دل میں نہیں رہی اور مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ
اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو گاویار اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گاویار نشے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر ناظرین دوسرے سین میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایرا فون پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے جو کہ ایک ڈرگ پلائی گئی تھی جو اس کے ہوش کھو دیتی ہے، اور یہ ڈرگ کسی نے پلائی تھی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب میں اس ملک سے جا رہی ہوں۔ تو پھر ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایرا کہتی ہے کہ میں نے گاویار کو بہت غلط سمجھا ہے۔ ایرا اس مریض کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو کوما میں ہوتی تھی، اور کوما سے اسے ہوش آ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار ایسا انسان نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار اور نیک لڑکا ہے، اس نے نہ تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اسے ایک ڈرگ پھنسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تو ایرا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ ایرا کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب اس کا دل پتھر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ میرے لیے پہلے اتنا بدل چکا تھا لیکن میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ لڑکی کہتی ہے کہ گاویار ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن اب وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ میں اب ایرا سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایرا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گاویار کی بھی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہوتا ہے، اور اس کی شادی کو بھی اس نے روک لیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی۔ تو گاویار جو کہ ایرا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب گاویار کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایرا کے لیے صرف اور صرف اس کے دل میں اب نفرت ہے، جتنا گاویار نے ایرا کو چاہا تھا لیکن ایرا اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو پھر گاویار اس کے گھر جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور اس نے خاور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے کر جاتا ہے، اور اس نے دارو پیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایرا کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس ایرا کا چچا، ایرا کا باپ دروازہ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ گاویار ہے۔ گاویار میرے ڈگی جیسے ہی کھولتا ہے تو خاور فوراً نکلتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایرا کا باپ کہتا ہے کہ تم نے خاور کو کیوں قید کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، میں تو اسے مار سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا عرصہ اور جی لے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے، اور ادھر ایرا جو کہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاویار میرے بابا کو کیا کہہ رہا ہے۔ گاویار پھر کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے ایرا مجھے نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ سنتے ہوئے پھر گاویار کہتا ہے کہ جو ایرا نے میرے ساتھ کیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ تو ایرا کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ سنتے ہوئے گاویار کہتا تھا کہ اب
وہ وقت چلا گیا ہے، اب بس ایرا میرے دل میں نہیں رہی اور مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، تو گاویار اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گاویار نشے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر ناظرین دوسرے سین میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایرا فون پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے جو کہ ایک ڈرگ پلائی گئی تھی جو اس کے ہوش کھو دیتی ہے، اور یہ ڈرگ کسی نے پلائی تھی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن گاویار کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اب میں اس ملک سے جا رہی ہوں۔ تو پھر ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایرا کہتی ہے کہ میں نے گاویار کو بہت غلط سمجھا ہے۔ ایرا اس مریض کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو کوما میں ہوتی تھی اور کوما سے اسے ہوش آ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار ایسا انسان نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار اور نیک لڑکا ہے، اس نے نہ تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اسے ایک ڈرگ پھنسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تو ایرا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ ایرا کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب اس کا دل پتھر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ میرے لیے پہلے اتنا بدل چکا تھا لیکن میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ لڑکی کہتی ہے کہ گاویار ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن اب وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ میں اب ایرا سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایرا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گاویار کی بھی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہوتا ہے اور اس کی شادی کو بھی اس نے روک لیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی۔ تو گاویار جو کہ ایرا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب گاویار کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایرا کے لیے صرف اور صرف اس کے دل میں اب نفرت ہے، جتنا گاویار نے ایرا کو چاہا تھا لیکن ایرا اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو پھر گاویار اس کے گھر جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور اس نے خاور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے کر جاتا ہے، اور اس نے دارو پیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایرا کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس ایرا کا چچا، ایرا کا باپ دروازہ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ گاویار ہے۔ گاویار میرے ڈگی جیسے ہی کھولتا ہے تو خاور فوراً نکلتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایرا کا باپ کہتا ہے کہ تم نے خاور کو کیوں قید کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، میں تو اسے مار سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا عرصہ اور جی لے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے، اور ادھر ایرا جو کہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاویار میرے بابا کو کیا کہہ رہا ہے۔ گاویار پھر کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے ایرا مجھے نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ سنتے ہوئے پھر گاویار کہتا ہے کہ جو ایرا نے میرے ساتھ کیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ تو
ایرا کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ سنتے ہوئے گاویار کہتا تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب بس ایرا میرے دل میں نہیں رہی اور مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو گاویار اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گاویار نشے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر ناظرین دوسرے سین میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایرا فون پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے جو کہ ایک ڈرگ پلائی گئی تھی جو اس کے ہوش کھو دیتی ہے، اور یہ ڈرگ کسی نے پلائی تھی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن گاویار کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اب میں اس ملک سے جا رہی ہوں۔ تو پھر ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایرا کہتی ہے کہ میں نے گاویار کو بہت غلط سمجھا ہے۔ ایرا اس مریض کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو کوما میں ہوتی تھی اور کوما سے اسے ہوش آ چکا ہوتا ہے، اور وہ ایرا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار ایسا انسان نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار اور نیک لڑکا ہے، اس نے نہ تو جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اسے ایک ڈرگ پھنسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تو ایرا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ ایرا کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب اس کا دل پتھر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ میرے لیے پہلے اتنا بدل چکا تھا لیکن میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ سنتے ہوئے وہ لڑکی کہتی ہے کہ گاویار ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن اب وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ میں اب ایرا سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایرا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ کافی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گاویار کی بھی زندگی کو تباہ برباد کر دیا ہوتا ہے اور اس کی شادی کو بھی اس نے روک لیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پائی۔ تو گاویار جو کہ ایرا سے محبت کرتا تھا، لیکن اب گاویار کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایرا کے لیے صرف اور صرف اس کے دل میں اب نفرت ہے، جتنا گاویار نے ایرا کو چاہا تھا لیکن ایرا اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ تو پھر گاویار اس کے گھر جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور اس نے خاور کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے کر جاتا ہے، اور اس نے دارو پیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایرا کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس ایرا کا چچا، ایرا کا باپ دروازہ کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ گاویار ہے۔ گاویار میرے ڈگی جیسے ہی کھولتا ہے تو خاور فوراً نکلتا ہے اور ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ایرا کا باپ کہتا ہے کہ تم نے خاور کو کیوں قید کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، میں تو اسے مار سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا عرصہ اور جی لے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے، اور ادھر ایرا جو کہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ گاویار میرے بابا کو کیا کہہ رہا ہے۔ گاویار پھر کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے ایرا مجھے نظر بھی نہ آئے۔ تو یہ سنتے ہوئے اس کا باپ کہتا ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟
تو یہ سنتے ہوئے پھر گاویار کہتا ہے کہ جو ایرا نے میرے ساتھ کیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ تو ایرا کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا تھا لیکن تم بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ سنتے ہوئے گاویار کہتا تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب بس ایرا میرے دل میں نہیں رہی اور مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو گاویار اپنے گھر چلا جاتا ہے اور گاویار نشے کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے، گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر ناظرین دوسرے سین میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایرا فون پر ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ گاویار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، اسے جو کہ ایک ڈرگ پلائی گئی تھی جو اس کے ہوش کھو دیتی ہے، اور یہ ڈرگ کسی نے پلائی تھی، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتی، لیکن گاویار کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اب میں اس ملک سے جا رہی ہوں۔ تو پھر ویڈیوز دیکھتے ہوئے ایرا کہتی ہے کہ میں نے گاویار کو بہت غلط سمجھا ہے۔